वेलकम बैक। बुलेटिन का करते हैं आगाज। करप्ट हुक्मरान आइन तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमले हो रहे हैं, तकसीम की कोशिश हो रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं आइन 90 रोज में इलेक्शंस का कहता है। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद हल इलेक्शन है, लेकिन हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। शदीद महंगाई के बावजूद अवाम को इलेक्शन से उम्मीद है, वो अपना गुस्सा निकालने के लिए इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं। फिर सड़कों पर निकल रहा हूं, पूरा यकीन है पहले से ज्यादा लोग मेरे साथ निकलेंगे। कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। ये जो गवर्नमेंट में बैठे हुए 60% कैबिनेट करप्शन केसेस के ऊपर बेल पे है, ये अब पूरी कोशिश करें इलेक्शन से भागने की। ये आइन तोड़ने के लिए तैयार है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने के लिए तैयार है, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के लिए तैयार है, खुल के सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हैं। नवाज शरीफ और इसकी बेटी कहते फिरते कि नवाज शरीफ के ऊपर बड़ा गलत हो गया, केसेस खत्म करो। एक दफा नहीं बता रहा है कि ये जो महंगे तरीन लंदन के अपार्टमेंट्स हैं उसकी मालिका मरियम नवाज है, और फिर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दुबई की कंपनी से तनख्वाह ले रहे हैं। इसका कभी जवाब नहीं दिया। कहते वो ये हैं कि जुर्रत कैसे पड़ी हमारा किसी ने हमें सजा दे। इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ की हुकूमत यहां कायम कर दी, जिस कानूनी और आईनी कोई जवाब नहीं है। फजल रहमान की हुकूमत कायम कर दी है पख्तूनख्वा में। महंगाई आगे बढ़ गई है श्रीलंका से। आज क्यों नहीं पाकिस्तानी कौम निकल रही? उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि इलेक्शंस आएंगे, वो इलेक्शंस की इंतजार कर रहे हैं कि गुस्सा उनका इलेक्शन में निकलेगा, जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं। क्या ये पकड़ दकड़ से कुछ बदल जाएगा? मैं फिर निकल रहा हूँ, मैं फिर जलसे कर रहा हूँ। मेरी जो अगली कॉल होगी वो इससे ज्यादा लोग निकलेंगे। मुल्क को इस दलदल से निकालना है, सिवाय इलेक्शन के और दूसरा रास्ता ही कोई नहीं। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो, हम आइन पर अमल के सिवा कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का तकरीब से खिताब, कहा सियासी क़यादत के मुज़ाकरात ताहाल मुकम्मल नहीं हुए, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं, हम उनकी कोशिशों की हिमायत के लिए मौजूद हैं। बसूरत दीगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, अगर फैसला चैलेंज नहीं किया जाता तो वो हतमी हो जाता है। इसका मतलब होता है कि किसी को फैसले पर एतराज नहीं। अगर आप आइन और कानून के साथ खड़े हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट की हिमायत करनी चाहिए, किसी फर्दे वाहिद की नहीं। Constitution enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is not our choice. It is our duty to say that. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. You say you support us. Please don't say that. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan, not any individual. The Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. When those judgments are not appealed or no review is filed, then that means no one has any objection to the judgment. If a judgment is not challenged, then it becomes final. So let's see what happens now. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that, but at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution, and we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बातें की जा रही हैं। सहाफ़ी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा दुआ करें। सहाफ़ियों ने आइन के हवाले से सवाल पूछा। चीफ जस्टिस ने जवाब में होठों पर उंगली रख दी और आगे बढ़ गए। जा रहा है, आप समझते ये प्रोपेगेंडा है, ये आपके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दैट्स नॉट गुड वे। आप दुआ करें। तो ये कभी ऑडियो लीक, कभी ये प्रोपेगेंडा, कभी वो प्रोपेगेंडा। आप समझते हैं कि आप उनके हालात बिगड़ गए हैं, कुछ बेहतर किया जा सकता है। ये मैं सामने ब्लॉक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इमरान खान ने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई हुकूमत ने मेरे खिलाफ बनाया गया बयानिया झूठ पर मबनी था। लंदन में दर्ज मुकदमे में क्लीन चिट मिली और पाकिस्तान सुर्खरू हो गया। बरतानिया और पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं, जल्द स्कॉटलैंड में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। पाकिस्तान के बरतानिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात, स्कॉटलैंड पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद बेहतरी और मजबूती के लिए हमने फैसला किया और जल्द इन्वेस्टमेंट। नेशनल क्राइम एजेंसी ने केस बनाया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया कि उसमें पाकिस्तान की सरकारी खजाने से कितना पैसा उस पर लगा? मेरे खिलाफ बदनीति से केस बनाया गया था झूठा, 2 साल एनसीएन की तहकीक की, उसके बाद क्लीन चिट मिली, पाकिस्तान सुरखरू हुआ। उसकी बदनामी के लिए इमरान न्याजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और बेशुमार पैसा भी लगाया। इमरान खान कह रहा है 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो सड़कों पर आएगा। आओ सड़कों पर, तुम्हें घर भेजूंगा।
وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا فیصلہ آباد میں ورکر سے خطاب، کہا 25 مئی کو بھی پورا انتظام کیا تھا، عمران خان پہلے ہی واپس بھاگ گیا۔ آڈیو لیک نے ثاقب نثار کا کردار واضح کر دیا۔ ان باتوں پر نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا؟ نام لے کے کہتا تھا کہ تمہیں اسلام آباد میں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، بیٹا تم آؤ تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ 25 مئی کو پورا انتظام کیا گیا، کہتا تھا میں ڈی چوک آؤں گا، دھرنا دوں گا، تو پھر وہاں سے بھاگ گیا پیچھے سے۔ تم بیٹا سڑکوں پہ آؤ، تمہیں گھر بھیجوں گا۔ وہی ثاقب نثار آج وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ بیچ رہا ہے۔ ثاقب نثار کا جو کردار ہے، جو اس وقت ایکسپوز ہو چکا ہے، اس کے سامنے آنے کے بعد عدلیہ کی کیا عزت میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا اس کے اوپر سو موٹو نوٹس نہیں ہونا چاہیے؟ کراچی سمیت سندھ کے 24 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کی 3 یونین کونسلز کے غیر سرکاری غیر حتمی مکمل نتائج AIY نیوز کو موصول ہو گئے ہیں۔ UC2 لیاری اور ضلع غربی کی UC8 مومن آباد اور بلدیہ ٹاؤن کی UC2 سے پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی۔ دوسری جانب کراچی کی 11 UCs میں سے 4 UCs کے غیر سرکاری غیر حتمی مکمل نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ چاروں UCs پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں۔ ضلع جنوبی UC2 بہار کالونی کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ پیپلز پارٹی کے امیدوار عبد القادر 3243 ووٹس لے کر کامیاب قرار پائے ہیں۔ کورنگی کی UC نمبر 2 کا مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ پیپلز پارٹی کے محمد اسرار خان 2647 ووٹس لے کر یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ضلع کماڑی کی UC2 بلدیہ ٹاؤن مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ پیپلز پارٹی امیدوار عارف تنولی 3009 ووٹس لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ اور کراچی سے UC8 مومن آباد ضلع غربی کا مکمل غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ پیپلز پارٹی کے ارشد خان 2805 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ہم آپ کو کراچی کی 11 UCs میں سے 4 UCs کے غیر سرکاری غیر حتمی مکمل نتائج بتا رہے ہیں، اور اس حوالے سے چاروں UCs پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بنا رہا۔ پورا دن انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ رشید آباد میں ہمارے پولنگ ایجنٹ کو جانے نہیں دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، بتایا اورنگی ٹاؤن میں دونوں UCs ہم جیت رہے ہیں۔ صبح ایک جتھے نے حملہ کیا، لوگوں کو مارا پیٹا، کیمپ اکھاڑ دیا، اسٹریٹ فائر کیے، پولیس آئی نہ رینجرز۔ جس طرح سے انہوں نے قبضہ کرنے کی کوششیں کی ہیں، قبضہ کر لیا ہے نئی کراچی ٹاؤن میں۔ رشید آباد میں تو صبح انہوں نے پولنگ ایجنٹ کو نہیں جانے دیا، اپنے جو بیلٹ پیپر تھے ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جعلی طریقے سے، اور ابھی آخر تک وہ کاؤنٹنگ نہیں ہونے دے رہے، لوگوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں صبح سے، اور گرفتار بھی کر رہے ہیں۔ کل کاسٹ ووٹ اگر ایک جگہ پہ 150 تھے تو 400 سے اوپر پیپلز پارٹی کے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ اور بعض تو 15 جنوری کے انتخاب کے بیلٹ بھی نکل رہے ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کون سا الیکشن کمیشن؟ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن کر اورنگی ٹاؤن میں آ جائیے، ان دونوں UCوں میں ہم جیت رہے ہیں۔ پہلے دن میں ہمارے ایک کیمپ کے اوپر ایک جتھے نے حملہ کیا، مارا پیٹا، مغرب کے بعد انہوں نے کھلے عام فائرنگ شروع کر دی، کیمپ اکھاڑ دیا، اسٹریٹ فائر کیے، نہ کوئی پولیس آ رہی ہے نہ رینجرز آ رہے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ایک شخص اداروں کو بدنام کرنے کی ہر حد کو عبور کر چکا ہے، اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سابق صدر آصف زرداری نے کہا ہے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش نے ایک شخص کو بے نقاب کر دیا۔ ایک شخص میرے آباء و اجداد، بچوں اور ملک کو تباہ کرنے کے درپے ہے۔ اس شخص کو ملک تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس شخص کو ہماری اقدار ملک سے کھلواڑ کی اجازت نہیں دیں گے۔ آرمی کے بہادر افسران پر الزامات دراصل ادارے پر حملہ ہیں۔ آرمی کے بہادر افسران کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے۔ میں اس شخص کا زوال دیکھ رہا ہوں۔
میرے گھر پر حملے کے دوران ڈکیتی ہوئی، موبائل فون اور 10 نئی موٹر سائیکلیں ساتھ لے گئے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ عدالتوں میں صرف جھوٹے مقدمات میں ضمانتوں کے کیس چل رہے ہیں۔ لندن میں شہباز شریف اور نواز شریف عدلیہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے سوائے اسلام آباد کے بعد سارے ملک کو ایک جیل میں کنورٹ کر دیا۔ اگر آپ نے رہنا ہے نا باقی سارے ملک میں تو ضمانتوں کے اوپر رہنا، اور کام ہی کوئی نہیں ہو رہا سوائے لوگوں کے خلاف جھوٹے کیس۔ 20 لوگوں کو اس وقت انہوں نے پکڑا ہوا ہے، مجھ پہ کچھ 17 مقدمے ہیں۔ انہوں نے جاتے جاتے ایک بہت بڑی ڈکیتی اور بھی کی ہے۔ جتنے ہمارے مہمان آئے تھے سب کے موبائل لے گئے، 10 موٹر سائیکل نئے فلائٹ فور کھڑے تھے وہ اٹھا کے لے گئے۔ عمر تا بندیال جو عدلیہ کے چیف جسٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، اور سارا ملک اب ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شہباز شریف گیا ہے نا، یہ اصل میں وہاں بیٹھ کے عدلیہ کے خلاف سازش تیار کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف، نواز شریف، یہ سازش وہ بیٹھ کے وہاں پہ کر رہے ہیں عدلیہ کے خلاف۔ دوسری جانب ترجمان پنجاب حکومت کی جانب سے پرویز الہی کے الزامات کی تردید کی گئی ہے۔ الزامات جھوٹ پر مبنی اور بے بنیاد ہیں۔ نگراں صوبائی وزیر عامر میر کا یہ کہنا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پولیس پر اپنے گھر سے چوری کا الزام بھونڈا مذاق ہے۔ پولیس ان کے گھر سے نہ موبائل نہ ہی کوئی موٹر سائیکل لے کر گئی۔ پنجاب پولیس پر کیش چرانے کا الزام بھی بے بنیاد ہے۔ جن افراد نے پولیس پر پتھراؤ کیا صرف انہی کو گرفتار کیا گیا۔ عامر میر مزید کہتے ہیں کہ اب تک کئی لوگ محکمہ اینٹی کرپشن کو بیان دے چکے ہیں۔ بیان کے مطابق پرویز الہی کو بطور کمیشن بھاری رقوم دی گئی۔ ان بیانات کی بنیاد پر سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف FIR درج کی گئی۔ پرویز الہی جھوٹ بولنے سے گریز کریں تو بہتر ہوگا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے چین اور افغان وزرائے خارجہ کی الگ الگ ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ISPR نے بتایا، آرمی چیف نے کہا کہ چین سے تصوراتی تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کا CPEC میں پیش رفت پر اطمینان اور بروقت تکمیل کے عزم کا اظہار۔ آرمی چیف اور افغان وزیر خارجہ کی ملاقات میں دونوں ملکوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں پاک نیوزی لینڈ 5ویں اور آخری ون ڈے میں دونوں ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ قومی ٹیم 300 رنز کے تعاقب میں مشکلات کا شکار ہے۔ شروع کے 3 کھلاڑی 52 کے سکور پہ ہی پویلین لوٹ گئے تھے۔ بابر اعظم اپنا سوا میچ یادگار نہ بنا سکے اور 1 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ شان مسعود نے 7 اور رضوان 9 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کیوی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 299 رنز بنا سکی۔ ول ینگ، کپتان ٹام لیتھن نے صرف سینچریاں سکور کی۔ شاہین شافریدی نے 3 شکار کیے۔ اس وقت پاکستان کا سکور 116 ہے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہیں۔ کریز پہ آغا سلمان 31 جبکہ افتخار احمد 26 رنز کے ساتھ موجود ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔